غدیر خم عرب کے مضافات میں ایک علاقہ ہے جہاں پر اکثر حاجی احرام باندھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اس کے راستے میں شام، مصر اور اردن جیسے علاقے آتے ہیں۔ اس خم کے مقام پر کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک تالاب تھا اور چند درخت تھے جس کے سائے کے نیچے مختلف قافلے آ کر بیٹھتے تھے اور تالاب سے پانی پیتے تھے۔ اسی مقام پر ایک جنگ سے واپس آتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑاؤ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا لب الباب یہ تھا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا سرپرست اور والی ہوں اور تمہاری جان اور مالوں پر حق رکھتا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں پر دو گروہوں نے جنم لیا۔ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کا اشارہ فرمایا، تو دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں ولی سے مراد دوست ہے۔ آئیے پہلے عالم کی طرف چلتے ہیں اور رائے جانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے جبکہ معنی آقا لیں؟ دیکھیں، مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی غلام بھی ہے، ایک معنی آقا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، ولایت سے ہے، جس کا معنی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے۔ لیکن جب ایک ہی لفظ کا استعمال مخالف عقیدہ والا غلط عقیدہ میں کرے تو پھر اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب لفظ کو نہیں دیکھیں گے، صراحت کو دیکھیں گے۔ مجھے آپ کہتے ہیں سج پانی پئیں گے؟ نہیں جی میرا تو روزہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا میں تو شربت پی رہا تھا، پھر کہتے روزہ ہے، آپ شربت پی رہے ہیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے روزہ ہے۔ آپ کو کہ یہ دھوکہ ہے بھئی۔ ہمارے جب کہتے ہیں نا میرا روزہ ہے، اس سے مراد تھوڑی دیر نہیں ہوتی، اس سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں علی مولا، اب علی مولا وہ کہہ رہے ہیں جو مولا کو خدا، علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام میں اور مذہب میں حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر اس کا مطلب آقا آپ لیتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ حضور کے فرمان میں مولا کا مطلب موجود ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی جو مولا پہ حدیث ختم نہیں ہوتی، حدیث آگے بھی جاتی ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ اللہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ تو حضور نے تو اس کو دوست کے معنی میں لیا ہے، جو حدیث حضور خود بیان فرما رہے ہیں اور حضور اس کو دوست کے معنی میں لے رہے ہیں، اور میں کسی غیر کی دلداری کے لیے اس کو آقا کے معنی میں لے لوں تو میرے خیال میں پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی تابعداری نہیں کر رہا۔ کہ بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کیوں کہا جاتا ہے تو انہیں اعتراض کرتے ہوئے اپنے مولانا ہونے پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ خود ہر روز مولانا کہلاتے ہیں، وہ مولانا ہے ہمارے مولا، تو وہ اگر ہم سب نمازیوں کے مولا ہوں مولانا تو انہیں اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اور حضرت علی کے مولا ہونے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں آگے آپ سنیں گے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ٹائٹل مولا کا حضرت علی شیر خدا کو تاجدار کائنات نے عطا کیا، آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہے، اور ہزارہا صحابہ کرام کے اجتماع میں عطا کیا ہے۔ اس کی تو تائید نہیں ملتی اس حدیث پاک سے کہ اس میں اعلان خلافت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان ولایت کیا ہے مولا علی شیر خدا کو، روحانی مرتبہ، روحانی مددگار ہونا، ولایت کا امام الانبیاء، فاتح ولایت ڈکلیئر کیا ہے، اور امت پر ان کی محبت کو واجب کر دیا ہے جیسے محبت رسول واجب ہے۔ حضرت علی کو مولا علی کہنا جائز ہے بھائی۔ مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، تو کارساز کے معنی میں نہیں، دوست کے معنی میں۔ جیسے مولانا ہم کہتے ہیں نا، مولانا فلاں صاحب، عالم کو بھی مولانا کہتے ہیں نا، مولانا کا مطلب ہمارے مولا، تو ہر عالم کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فلاں نے، مولانا سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو مولانا وہ مولا ہی ہے جس کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ نا، تو سب کو مولا کہہ سکتے ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں۔ وہ کئی حضور کا مولانا جو ہے نا وہ ایک محبوب کہ جس کا میں محبوب ہوں، علی جس کا محبوب ہے۔ مولا کا جب 19-20 معنی عربی زبان میں،
غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، چچا کے بیٹے کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں۔ دوست کا معنی لیں تو پھر ٹھیک کہ جو مجھ سے محبت رکھتا اسے علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب، صحیح معنی تو یہ ہے۔ اور اسی لیے حضور نے خطبہ دیا تھا، کیونکہ یمن سے واپس آ کر کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تھی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو حضور کو دکھ پہنچا اور آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے تو علی سے کیوں نہیں کرتے؟ بات محبت کی تھی، نہ خلافت کی، نہ خدائی کی۔ مگر اب کچھ لوگ اس حدیث سے خلافت تشہیر کرتے ہیں اور کچھ صاف خدائی بناتے ہیں کہ مولا علی۔ پہلے حضور کو کہیں کہ سب سے بڑے مولا تو وہ ہیں ہمارے محبوب، اور پھر حضرت علی بھی ہیں، دوسرے نیک لوگ بھی جو ہیں ان میں سے بہت مولا۔ حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، مطلب جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے، باقی بات اتنی سی ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے استنادی حوالے سے آپ اس حدیث کو سمجھیے کہ یہ معنوی اعتبار سے متواتر بلکہ لفظی اعتبار سے بھی تواتر کے درجے کے قریب ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس روایت کی ٹوٹل 11 سندیں جو حسن یا صحیح جو ہے نا جی وہ ہیں، یہاں خلافت کی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، قرآن سے حدیث سے دلیل لاتے ہیں، چلیں ایسی دلیل پیش کریں جسے علی نے اپنے دور میں پیش کی ہو، کہا دیکھو من کنت مولا ہو فعلی مولا، نبی پاک نے میرے بارے فرمایا تھا، میں خلیفہ بلا فاصل تھا، مجھ سے ابوبکر عمر عثمان نے خلافت چھین لی، مجھے مسلمانوں نے صحابہ نے دین سے مطلب یہ لوگ پھسل گئے تھے، مجھے خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، مجھے خلیفہ بلا فاصل نہیں مانا تھا، ایسی تو علی سے کوئی بات ثابت کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ غدیر جو ہے وہ جوفا کے مقام پہ ہے، ایک قسم کا وہاں وہ چوک ہے، ایک جنکشن ہے جہاں سے تمام راستے جو ہے وہ جدا ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے عرض کی بلا بلا یا رسول اللہ، ہاں یقیناً۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مولائی، اللہ میرا بھی مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں اور اللہ بھی تمہارا مولا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا اللہ مولا ہے اور جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اب یہ مولا کے معنی کیا ہے؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ معنی ہوگا وہ علی کا بھی ہوگا، یعنی رسول کو اگر دوست مانتے ہیں، اگر یار مانتے ہیں تو پھر علی کو بھی یار مان لے، اگر رسول کو اعلیٰ حاکم اور ولی مانتے ہیں تو پھر علی کو بھی اس طرح ماننا پڑے گا۔ علی کو رب کہنا، علی کو اللہ کہنا شیعہ کے عقیدے کے مطابق بالکل منع ہے، کفر ہے۔ تو خلافت پہ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ حضرت علی نے خلافت کے موقع پر اس حدیث کو پیش کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو ہے کہ سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت علی علیہ السلام کو تو بلایا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو رسول خدا کی تجہیز و تکفیم میں مصروف تھے، تو خود بخود انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور جب حضرت علی کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، حضرت عمر کی وفات کے وقت جو شورا بنائی تھی، تو اس موقع پر حضرت نے وہ تمام اپنی فضیلتیں بیان کی تھی جو اللہ نے نازل کی تھی اور رسول خدا نے لوگوں کو پڑھ کے سنائی تھی۔ اس اعلان کے بعد جب رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، اس روایت میں حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، تم کو مبارک ہو کہ آج سے تم میرے اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے ہیں۔ اگر دوست یہ تو کہتے ہیں کہ واپس میں دوست تھے، تو
تو پہلے جو 22 سال 23 سال گزر گئے تھے وہ دوستی کے بغیر کیا گزرے تھے. تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا عہدہ جو حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے وہ مبارک دے رہے تھے. اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے آیت بھی تلاوت کی تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے غدیر خم پہ تلاوت کی تو صحابہ کرام سے پھر نبی علیہ السلام پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے. یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں. تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے، اور سارے وہ یہی والے مولا بنے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سے ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے. مولا کا معنی غلام بھی ہے. اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے؟ اگر ولایت سے ہے، واہ کی زبر ہے، تو معنی ہے دوستی، محبت. اگر ولایت واہ کی زیر سے ہے تو معنی ہے حکومت اور عمارت. تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو؟ اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا. وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے. اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط. اس ویڈیو سے اہم معلومات ملتی ہے، اور اگر ان کی سمری بیان کی جائے تو 4 نظریات سامنے آتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی کہنا حدیث سے ثابت ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے مخالف کو تقویت پہنچتی ہے. یہاں مولا علی سے مراد دوست کے ہیں. دوسرے نظریے کے مطابق مولا علی کہنا سنت نبی ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست کے ہیں. اگر خلافت کا بتانا ہوتا تو سیدھا لفظ خلیفہ تو بالفصل استعمال کیا جاتا. جبکہ تیسرا نظریہ، اس کے نظریے کے مطابق مولا کا مطلب سرپرست اور لیڈر کے ہیں. حضرت علی نبی کے بعد ہمارا مولا ہے، یعنی بعد از پیغمبر علی ہمارے ولی اور آقا ہیں، لیکن اس سے مراد سیاسی خلیفہ نہیں، سیاسی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. چوتھا نظریہ، مولا سے مراد لیڈر اور حاکم کے ہیں اور حضور کے بعد وہی مولا علی ان مسلمانوں کے خلیفہ بنے. پاک پیغمبر نے اتنا بڑا اجتماع صرف دوستی بتانے کے لیے نہیں کیا تھا، یعنی محبت علی تو نبی پہلے بھی بتا چکے تھے کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافقین علی سے دشمنی رکھے گا. تو دوستی کی روایات تو پہلے بھی موجود تھیں، یہاں صرف خلافت کا ذکر تھا. تو ناظرین، یہ مختلف نظریات ہیں، آپ دیکھیں آپ نے ان پر کس پر عمل کرنا ہے اور کس کو سچا سمجھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچ پہچاننے کی توفیق